اس کتاب کے ذریعے سے کشمیر میں کم از کم کشمیر میں ایک بحث چھٹ جائے گی کہ سردار پٹیل اور کشمیر کے تعلق سے کیا کہا گیا ہے، اور اس پر آپ تنقید کیجیے، اس سے مجھے خوشی ہوگی۔ دماغ میں یہ آیا کہ جواہر لال نہرو کو بہت لوگ جانتے ہیں کشمیر میں، وہ خود بھی کشمیری اصل تھا، لیکن سردار پٹیل اور کشمیر کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہے، تو اس خلا کو میری کتاب پورا کرے گی، کیونکہ میں نے سردار پٹیل ہر پہلو سے ان کی شخصیت کو ڈسکس کیا ہے، تو اس طرح سے ایک خلا پورا ہو گیا۔ جہاں تک نہرو جی کا تعلق ہے، وہ کشمیری تھا اور کشمیر کے لوگ بہت سارا ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ اس میں کئی چیزیں نہیں ہیں۔ سردار پٹیل اور کشمیر کے بارے میں کشمیر میں زیادہ علمیت نہیں ہے، یہ میرا دعویٰ ہے، اور اسی خیال سے میں نے دیکھا کہ مجھے اس پہلو سے لکھنا چاہے تاکہ میں تعارف کراؤں گا سردار پٹیل اور کشمیر کا۔ سردار پٹیل برجستہ بولنے والے تھے، تو اس کتاب میں آپ کو کچھ متضاد باتیں پڑھنے کو ملے گی، لیکن میں نے مناسب جانا کہ جب ریلیز ہوگی لوگ پڑھیں گے تو ان کو خود پتہ لگ جائے گا۔ بعض خیالات ایسے ہیں کہ سردار پٹیل کے ساتھ آپ اتفاق نہیں کریں گے، لیکن عوامی سطح پر یہ پہلا موقع ہے ہندوستان میں جب ہم میں دعویٰ سے کہتا ہوں، یہ نئی چیز ہے پورے ہندوستان کے لیے کہ سردار پٹیل کشمیر کے بارے میں کیا سوچتا تھا۔ میں نے دلیل بتائی ہے، دعویٰ بھی کیا ہے، تو مثلا ایک موقع پر سردار نے کہا کشمیر پاکستان کو جانا چاہیے، اس پر سارے ہندوستان میں ہلچل مچ گئی، لیکن وہ پڑھیے کیوں کہا تھا، تو ان کا خیال تھا سردار پٹیل کا کہ حیدرآباد جو ہے وہ ہندوستان میں رہے، کیونکہ وہ انہوں نے بتایا ایک جگہ کہ یہ ایک ہندوستان کے نقشے پر یہ جو حیدرآباد ہے یہ پیٹ ہے، یہ نہیں دیا جا سکتا۔ لیاقت علی خان دعویٰ کرتے تھے حیدرآباد پر، سردار پٹیل کو فکر تھی کسی صورت میں حیدرآباد پاکستان کو نہیں ملے گا، اسی لیے وہاں پولیس ایکشن ہو گئی۔ تو لیکن کشمیر کے بارے میں سردار پٹیل کا ذہن کھلا تھا، تو یہ کتاب ایک خلا کو پورا کر رہی ہے، اور مجھے امید ہے لوگ پڑھیں گے اس کتاب کے ذریعے سے کشمیر میں کم از کم کشمیر میں ایک بحث چھٹ جائے گی کہ سردار پٹیل اور کشمیر کے تعلق سے کیا کہا گیا ہے، اور اس پر آپ تنقید کیجیے، اس سے مجھے خوشی ہوگی۔ دماغ میں یہ آیا کہ جواہر لال نہرو کو بہت لوگ جانتے ہیں کشمیر میں، وہ خود بھی کشمیری اصل تھا، لیکن سردار پٹیل اور کشمیر کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہے، تو اس خلا کو میری کتاب پورا کرے گی، کیونکہ میں نے سردار پٹیل ہر پہلو سے ان کی شخصیت کو ڈسکس کیا ہے، تو اس طرح سے ایک خلا پورا ہو گیا۔ جہاں تک نہرو جی کا تعلق ہے، وہ کشمیری تھا اور کشمیر کے لوگ بہت سارا ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ اس میں کئی چیزیں نہیں ہیں۔ سردار پٹیل اور کشمیر کے بارے میں کشمیر میں زیادہ علمیت نہیں ہے، یہ میرا دعویٰ ہے، اور اسی خیال سے میں نے دیکھا کہ مجھے اس پہلو سے لکھنا چاہے تاکہ میں تعارف کراؤں گا سردار پٹیل اور کشمیر کا۔ سردار پٹیل برجستہ بولنے والے تھے، تو اس کتاب میں آپ کو کچھ متضاد باتیں پڑھنے کو ملے گی، لیکن میں نے مناسب جانا کہ جب ریلیز ہوگی لوگ پڑھیں گے تو ان کو خود پتہ لگ جائے گا۔ بعض خیالات ایسے ہیں کہ سردار پٹیل کے ساتھ آپ اتفاق نہیں کریں گے، لیکن عوامی سطح پر یہ پہلا موقع ہے ہندوستان میں جب ہم میں دعویٰ سے کہتا ہوں، یہ نئی چیز ہے پورے ہندوستان کے لیے کہ سردار پٹیل کشمیر کے بارے میں کیا سوچتا تھا۔
میں نے دلیل بتائی ہے, دعویٰ بھی کیا ہے. تو مثلاً ایک موقع پر سردار نے کہا کشمیر پاکستان کو جانا چاہیے, اس پر سارے ہندوستان میں ہلچل مچ گئی. لیکن وہ پڑھیے کیوں کہا تھا, تو ان کا خیال تھا سردار پٹیل کا کہ حیدرآباد جو ہے وہ ہندوستان میں رہے, کیونکہ وہ انہوں نے بتایا ایک جگہ کہ یہ ایک ہندوستان کے نقشے پر یہ جو حیدرآباد ہے یہ پیٹ ہے, یہ نہیں دیا جا سکتا. لیاقت علی خان دعویٰ کرتے تھے حیدرآباد پر, سردار پٹیل کو فکر تھی کسی صورت میں حیدرآباد پاکستان کو نہیں ملے گا, اسی لیے وہاں پولیس ایکشن ہو گئی. تو لیکن کشمیر کے بارے میں سردار پٹیل کا ذہن کھلا تھا. تو یہ کتاب ایک خلا کو پورا کر رہی ہے, اور مجھے امید ہے لوگ پڑھیں گے اس کتاب. تو میرے دوست گل محمد صاحب, احمد بابا صاحب جہاں بیٹھے ہیں, مصنف جو لکھتا ہے تو آئیڈیا وہ تھوڑا سے پیچھے ہو. ایک منٹ سر, ہمارے ہاتھ میں جو کتاب ہے تو ریلیز ہو گئی. سردار پٹیل ہو گئی. ایک منٹ سر, ایک منٹ. یہ موقع بہت خاص آیا ہے کہ پھر سے لوٹ کے کشمیر کا اتہاس آیا ہے. یہ قلم جب مختلف گھروں میں الگ الگ چیزوں کے لیے, بزنس مین کے لیے اور دنیا کی تمام اداروں میں پہنچتا ہے, وہ سب اپنا اپنا مقصد اس قلم سے پورا کر لیتے ہیں. لیکن now it's my proud privilege and the great moment to introduce my vocabulary fails to spring up in my mind. جواہر لال نہرو نے, سردار پٹیل نے, مولانا آزاد نے کافی کچھ اس ریاست کے لیے کیا. یہاں آئے لوگوں سے دوری تھی اس کی, اس بات میں کہا گویا مہاتما کے قدموں کے نزدیک ایک طرف داہنی طرف جواہر لال گاندھی ہندوستان کو ایک میسج دے رہا ہے, تم کو دونوں جو لیڈر ہیں ان کی ضرورت. ہلچل مچ گئی دلی میں, اور میں آپ کو بتاتا ہوں میرا جب خیال آیا کہ میں تعارف کراؤں گا, میں نے کہا سردار پٹیل کے جو میں دعویٰ سے کرتا ہوں کہ وہ پرشا تو الیکٹڈ آدمی تھوڑا سا وہ نازل ہو گیا تھا بادشاہ کے طور, اس لیے تاریخ کا یہ جو کی جماعت ہے یا کوئی جماعت ہے, کیونکہ یہ شخصیت ہے جو, مگر میں نے سوچا کہ میں آپ کے پاس آؤں. ایک خیال آ گیا دماغ میں کہ میں کتاب نہیں کہیں گے, کوئی ڈاکیومنٹ ہے, اس میں مختلف لوگوں کے لکھے ہوئے تاثرات جو سردار ولبھ بھائی پٹیل کے بارے میں ہیں, اس میں سے گھوم کر ان 5 انگلیوں کے بیچ میں جا کر پہنچتا ہے جسے جادو کی چھڑی بن جاتا ہے, اور اس جادو کی چھڑی کو فخر ہوتا ہے. میرے پیچھے آنے والے تمام نوجوانوں کو عبرت حاصل. ان کا ایک کتاب لکھنا بجائے یہ لگتا اچھی بات ہے. ایک محترمہ علم سورج صاحب سامنے میں بیٹھے موجود, یہ ایک اچھی کوشش ہے تاریخ کی کوشش کو روشن کرنا.